ٹھیک ہے شیخ صاحب، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ایک بہت مشہور دلیل ابو لہب کی جو پیش کی جاتی ہے روایت عید میلاد النبی کے ثبوت کے طور پہ، تو اس کی طرف ذرا اس کی حقیقت بیان کیجیے. کہ ابو لہب کے حوالے سے ایک بڑا مشہور جو ہے نا یہ مقولہ ہے اور بڑی مشہور بات ہے کہ ابو لہب نے عید میلاد منائی. اب بندہ یا تو اپنی عقل کا ماتم کرے کہ یار تم ایک کافر ہے اس کی دلیل بنا رہے ہو، اس کے عمل کو دلیل بنا رہے ہو. اچھا عمل بھی جو ثابت نہیں ہے کہ اس نے منائی نہیں منائی. ابھی میں آتا ہوں اس طرف. اچھا. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، صحیح بخاری رکھی ہوئی ہے. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کالا عروہ بن زبیر تابعی ہیں، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا. جی. تو سویبہ، عروہ بن زبیر تابعی نے بیان کیا ہے کہ سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی. ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا. صحیح. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. موت کے بعد اس کے اہل خانہ میں سے، اچھا دیکھیں وہ اہل خانہ میں سے جو خواب دیکھ رہا تھا مسلمان تھا، وہ کافر کا خواب ہے نا. اچھا کافر کا خواب دیکھا. اور آپ یہ بات لازمی نوٹ رکھیں کہ خوابوں سے شرعی احکام ثابت نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے حج کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. اب زندگی میں اس نے حج نہیں کیا تھا، وہ کہتا ہے میں نے حج کیا تھا زندگی میں، اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ تو حج تو اس نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، خواب میں کیا. خواب نہیں، وہ آپ کو خواب میں آگے بتا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حج کرنے کی وجہ سے معاف کر دیا. تو آپ یہ بولیں یار حج تو اس نے زندگی میں کبھی کیا ہی نہیں تھا تو یہ معاف کیسے ہو گیا؟ سمجھ رہے بات؟ تو شیاطین بھی آتے ہیں خوابوں میں، ان کا کام ہے ورگلانا. اس روایت کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے میں نے کہا کچھ تمہیدی باتیں بتا دوں، لیکن روایت کی طرف واپسی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ موت کے بعد اہل خانہ میں سے کسی نے خواب میں سے بری حالت میں دیکھا کہ وہ بری حالت میں تھا جہنم میں. تو ابو لہب سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا ہے تیرے، کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا، ابو لہب بولا کہ تمہارے بعد کوئی راحت نہیں پائی، یعنی مرنے کے بعد میں نے، ماں سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس انگوٹھے کی اور اس کے درمیان کا جو گڑا ہوتا ہے اس سے ہم پلایا جاتا ہے. اچھا وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا؟ نہیں، یہ تو کہیں اس میں حدیث ثابت نہیں نا. میں بتاؤں مورخین کا اختلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس نے کئی سال بعد نبی علیہ السلام کی ولادت کے سویبہ کو آزاد کیا تھا. یہی ثابت نہیں ہے کہ وہ اس کی وجہ سے کیا تھا نبی کریم. اور ہاں بالکل. اور یہ عروہ بن زبیر جو ہے یہ تابعی ہے، اوپر کی سند کہاں ہے؟ اب آپ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو بخاری کے اندر ہے. اب تو آپ بخاری کو جرا کریں بھائی، بخاری کی مرفوع روایت کی بات نہیں ہو رہی ہے. صحیح. یہ بخاری میرے پاس رکھی ہوئی ہے، ابھی میں نکال کے جو ہے نا اس میں سے دکھا دیتا ہوں. عروہ بن زبیر کا یہ جو ہے یہ قول، تو یہ دیکھیں یہ روایت ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ سند نہیں ہے اس کی کوئی. عروہ بن زبیر کا یہ جو قول ہے مرسل، اس کی بخاری کے اندر سند نہیں ہے. صحیح. تو بھائی اگر کوئی ہے تو سند ہمیں لا کے دے اس کی. صحیح، جو اس کو صحیح کہتے ہیں. ہاں تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں کہتے ہیں بخاری کے اندر، تو بھائی مرفوع حدیث تھوڑی ہے، وہ عروہ بن زبیر کا قول ہے جس کو کہتے ہیں معلقاً امام بخاری نے یہ ذکر کیا ہے. تو یہ محض قول ہے، یہ کوئی حدیث رسول اللہ نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھیں یہ خواب جو ہے نا ایک کافر نے دیکھا، اور کافر کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور ٹھیک ہے شرعی احکام کوئی خوابوں سے پورے نہیں ہوتے کہ خواب میں کوئی دیکھے میں نے فلاں وقت خواب میں دیکھا ہے کہ ایک نماز کا مجھے حکم دیا گیا، اب چھٹی نماز کر لو، کر لیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں کریں گے. خواب میں عبادتیں اللہ کے حکم سے کی جاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد، اور یہ خواب جو ہے نا نص قرآنی کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹ جائے. حدیث میں اب یہ خواب بتا رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ پلایا جاتا ہے گھڑے سے. جی جی. جبکہ قرآن بتا رہا ہے اس کے ہاتھ ہی سلامت نہیں ہیں. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اللہ کہتا ہے ما اغنى، جو اس نے کمایا، عنہ مالہ وما کسب، اس کے کوئی کام نہیں آیا، نہ اس کا مال نہ اس کے اعمال، اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو جیسے منا بھی لیا بقول ان کے جو ثابت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں التاویل، علماء کہتے ہیں التاویل فرع التصحیح، کسی چیز کی تعویل کرنا اس کو صحیح مان کے چلنا ہوتا ہے. آپ یہ یاد رکھیں یہ ثابت نہیں ہے واقعہ، کہ یہ خواب کا پہلی بات ہے واقعہ ثابت نہیں ہے. سویبہ کو آزاد کرنا عید میلاد کے موقع پہ یہ ثابت نہیں ہے. اور ٹھیک ہے نا. اور یہ قرآن کے خلاف ہے. جی بالکل. اور یہ قرآن کے خلاف ہے. اور ان کے اعمال کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا کفار کو. اللہ نے سورہ فرقان آیت 23 میں فرمایا
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ کہتا ہے اور ہم ان کے اعمال کا جائزہ لیں گے، اس کی طرف توجہ کریں گے صحیح. تو ان کو ہوائے منصورہ بنا دیں گے، ریت کے ذرات بنا دیں گے، غرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے. جی ایسا ہی. اب اگر اس نے عید میلاد بنا لی تو ایک تو کافر تھا وہ، دوسری بات یہ ہے پہلی بات یہ واقعہ ثابت نہیں، یہ خواب ثابت نہیں. عروہ بن زبیر کا مرسل قول ہے، اور مراسیل کے بارے میں حکم یہی کہ مرسل حجت نہیں ہے، تو بھلے بخاری میں ہو یا کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے نا. قول آتا ہے کہ وہ آمین مسجد میں آمین کہے اور مسجد گونج گئی. مصنف عبدالرزاق کو اس کی سند موجود ہے، بخاری والی ہے. تو اعتراض کرتے ہیں باقاعدہ یہ. اچھا ہاں اعتراض کرتے ہیں، اس جواب پہ اعتراض کرتے ہیں اس پہ. یہ جو بتا رہا ہوں میں عامل بالجہر کی، تو میٹھا میٹھا ہاپا پر کوڑا کوڑا تو. اور یہ خبر واحد بھی ہے، جہاں قطعیات کی عقیدے میں بات کرنے والوں کو یہاں خبر واحد بھی مان لیتے ہیں. تو کیا دین ہے، اللہ کی قسم کیا دین ہے ان کا. تو یہ والی بات ہے. تو اس سے ثابت نہیں ہے، نہ اس کے ہاتھ سلامت ہیں، نہ اس کو پانی دیا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کے اعمال سلامت ہیں. صحیح ہوائے منصورہ بنا دیے جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے یہ بات. ٹھیک. وہ نبی پاک کا دشمن تھا، اس نے منا لی، تو تم نبی پاک کی سنتوں پہ، نبی پاک کے دشمن کی سنت پہ عمل کرو یا ابو بکر کی سنت پہ عمل کرو. ابو بکر نے تو نہیں منائی نا. بالکل. بس یہ اس کی دلیل کا خلاصہ ہے.